محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے وقف کی اہمیت، یعنی وہ زمین جو مسلمانوں نے اللہ کے لیے وقف کیے تھے، اس کی اہمیت کیا ہے، ان چیزوں کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی، اور پھر جو بھی وقف املاک کے محافظ ہیں اس دنیا کے اندر، ان کو بھی مختصر طور پہ آئینہ دکھانے کا کام کیا تھا۔ میرے دوستو، آج کے جمعہ میں انشاءاللہ میں ان تمام لوگوں سے مخاطب رہوں گا جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، وہ ذمہ داریاں عمومی طور پہ ہو یا پھر خصوصی طور پہ ہو، ان تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ میرے واسطے بھی کہ میں خود اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اگر کوئی ذمہ داری دی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس ذمہ داری کو صحیح طور پہ، مکمل طور پہ، پورے دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ آج کے جمعہ میں انہی چیزوں کے اوپر گفتگو کروں گا کہ صحابہ کرام کے دور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کس طریقہ پر کی کہ جب ان کو کوئی ذمہ داری ملا کرتی تھی تو ان ذمہ داریوں کو وہ کس طریقہ پر نبھایا کرتے تھے۔ اسی ذیل میں انشاءاللہ چند واقعات آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس نظریے سے، اس ارادے سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام واقعات کو سن کر کے خود کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے سب اصلاح کی نیت سے سنیں، عمل کریں اور لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور پھر آنے والی زندگی میں کوئی بھی ایسی ذمہ داری دے جن ذمہ داریوں کو وہ عوام سے متعلق ہو یا پھر اپنے گھر والوں سے متعلق ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ان ذمہ داریوں کے تئیں ہمہ وقت فکر مند رہنا چاہیے کہ کہیں اس ذمہ داری کے اندر ہم سے کچھ کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، کہ جو ذمہ داری اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہے وہ ذمہ داری صحیح طور پہ ہم سے ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کی فکر کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ کرام کی تربیت کس طریقہ پر کی، اور جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ پر ذمہ داری جب نبھائی ہے، اٹھائی ہے، تو کس طریقہ پر اٹھائی ہے۔ کوئی بھی ذمہ داری آنے سے پہلے ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جو ذمہ داری آپ نے ہمیں سونپی ہے، جو ذمہ داری آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں، بھول چوک ہم سے چوک ہو جائے، لیکن مولا اگر بھول چوک ہو جائے تو معاف فرما، لیکن اس کے اندر آپ ہماری مدد فرمائیے کہ اس ذمہ داری کو میں صحیح طور پہ ادا کر سکوں، اور جو خدمت ہمارے ذمہ ہے یا اللہ میں اس خدمت کو صحیح طور پہ انجام دے سکوں۔ ہر ایک ذمہ داری بلکہ ہر ایک عبادت کے بعد بھی ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ میری عبادت کو قبول فرما لے، جو آپ نے ذمہ داری ہمیں دی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طور پہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ہم سبوں کو کرنی چاہیے جن کو بھی اللہ نے ذمہ داری سے نوازا ہے۔ بہرکیف میرے دوستو، صحابہ کرام کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روئے زمین کے اوپر اپنے دور خلافت میں انصاف اس طریقہ پر قائم کیا کہ کئی میل مربع
کئی مربع میل کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ جب حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر جب آپ نے بنایا تو حضرت عمیر نے کہا کہ نہیں، میرے سے اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہوگی، میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا پاؤں گا، مجھے جو ہے آپ ہرگز شام کا گورنر بنا کر کے مت بھیجیے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آپ تو یہی کہیں گے کہ میرے سے یہ ذمہ داری نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے میرا جو تجربہ ہے اس تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو مکمل طور پہ صحیح طور پہ نبھائیں گے۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، تاریخ کے اندر بات لکھی گئی، حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ لکھا گیا کہ جب آپ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا، آپ شام کی گورنری کو قبول کرنے کے بعد آپ شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک شام کے لیے جب آپ روانہ ہوئے تو ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گیا، لیکن کچھ بھی کارگزاری حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں نہیں بھیجا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فکر ہوئی کہ آخر بات کیا ہے، کہیں عمیر ابن سعید کچھ اس طریقہ پر اپنے طور پہ کچھ کام تو نہیں کرنے لگ گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے انتظار کیا، 1.5 مہینہ کا عرصہ گزر گیا۔ 1.5 مہینہ کا عرصہ گزرنے کے بعد جب کوئی خبر نہیں آئی تو ایسی صورت میں آپ نے ایک صحابی کو الگ سے بھیجا اور جا کر کے کہا کہ جاؤ عمیر ابن سعید سے ملاقات کرنا، اور کرنے کے بعد یہ کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی گورنری کو اسی وقت میں ختم کیا ہے اور آپ کی جگہ پہ مجھے گورنر بنا دیا گیا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، جب یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب یہ احکام حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر کے پہنچایا تو ایسی صورت میں فوراً آپ نے گورنری کو چھوڑا، استعفیٰ نامہ لکھا اور لکھنے کے بعد فوراً وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 1 ہفتہ ہو گیا، اندازہ لگا رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر وہ ملک شام سے ہمارے پاس مدینہ پہنچیں گے۔ 1 ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتہ ہو گیا، 1 مہینہ گزر گئے، لیکن کچھ بھی اطلاع نہیں ہے۔ آپ شش و پنج کے اندر مبتلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ نہ جانے اس نے کیا گل کھلایا ہے، کس طریقہ پر انہوں نے جو ہے مال و دولت کے ساتھ اور گورنری کے ساتھ جو ہے معاملہ پیش کیا ہوگا۔ چنانچہ 1.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا، ایک قاصد دوڑتا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد یہ عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین عمیر ابن سعید مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جلدی ان کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ قاصد کہتا ہے کہ وہ آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ عمیر، ہم نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، ہم نے آپ کو گورنر بنایا تھا، میں یہ تمام بات اس لیے پیش کر رہا ہوں اس واقعے کو کہ کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی کسی نہ کسی کے ذمہ دار ہیں، کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہمارے اوپر بھی عائد ہیں، اور ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقف کے املاکوں کا ذمہ دار اور محافظ بنایا تھا۔ وہ لوگ بھی ان واقعات کو سنیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جب حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلا سوال یہ تھا کہ میں نے آپ کو گورنر بنایا تھا، آپ نے اس کی ذمہ داری کو کس طریقہ پر نبھایا؟ آپ نے کچھ اطلاع نہیں دی، کچھ کارگزاری ہمارے پاس نہیں بھیجا۔ تو حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ حضور، میں نے تو قاصد بھیجایا تھا، میں نے تو کارگزاری سنانے کے لیے جو ہے لوگوں کو بھیجایا تھا، آپ کے پاس آنے میں انہیں تاخیر ہوئی ہے، اب وہ تاخیر ہو گئی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ اے عمیر، آپ یہ بتلاؤ آپ کو یہاں آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ 1.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا، اب آپ 1.5 مہینے کے بعد پہنچے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟
تو حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں آپ سے کیا بتلاؤں، میں جب گورنر نہیں تھا، گورنر سے پہلے میں پیدل سفر کیا کرتا تھا، میں پیدل چلا کرتا تھا، میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، میں بیت المال سے سواری لینا اس واسطے گوارا نہیں سمجھا کہ کہیں اس سواری کے لینے میں کچھ چوک ہو جاتی، کچھ زیادہ قیمتی میں سواری لے لیتا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب میں حاضر ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المال کا حساب جب مجھ سے مانگنے لگ جاتے، تو ایسی صورت میں عمیر ڈرنے لگا، میں ڈرنے لگا کہ کہیں میں اللہ کے پاس اس سوال کا جواب صحیح طور پہ نہ دے سکتا، تو ایسی صورت میں تو جہنم کے اندر داخل ہو جاتا۔ فکر آخرت نے ہمیں بیت المال سے سواری لینے کے اوپر جو ہے پابند کر دیا کہ نہیں، میں بیت المال کی سواری ہرگز میں استعمال نہیں کروں گا، اس واسطے میں اکیلا اور تنہا پیدل سفر کر کے ملک شام سے مدینے کے اندر آیا ہوں، اس واسطے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ کی چیخ نکل گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ اے عمر، میرے سے غلطی ہوئی، میں نے تو کچھ اور سوچ لیا تھا، اچھا یہ بتلاؤ کہ تم نے اس گورنری کے اندر تم نے کس طریقہ پر کام کی ذمہ داری نبھائی۔ یہ سب بتلاتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ملک شام سے مدینے کے لیے نکلے پیدل آئے ہو، یہ بتلاؤ کہ بیت المال سے بھی کچھ مال و دولت تم نے اپنے خرچے کے لیے لیا تھا۔ حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں پھوٹ گئی، رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، جو روزینہ ہمارے لیے مقرر تھا، جو تنخواہ آپ نے مقرر کر دی تھی، اسی تنخواہ کو میں لیا کرتا تھا اور اسی سے میں اپنا خرچہ مکمل طور پہ نبھایا کرتا تھا، جو میرے لیے بہت ہی مختصر اور کم تھا، لیکن اس کے باوجود میں ڈیوٹی مکمل طور پہ انجام دیتا رہا۔ جب میں ملک شام سے یہاں آیا ہوں مدینے کے اندر، تو میں بیت المال سے ایک بھی پیسہ الگ سے ہرگز نہیں لیا ہوں، اللہ گواہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس جو یہ تھیلا ہے، اس تھیلے کے اندر کیا ہے؟ حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، اس تھیلے کے اندر میری دنیا بھی ہے اور میری آخرت بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ تھیلا میرے پاس دیجئے۔ چنانچہ جب تھیلا دیا گیا تو آپ نے تھیلے کے اندر جب دیکھا تو ایسی صورت میں ایک کٹوڑا نکلا، جو وہ بھی لکڑی کا کٹوڑا تھا، پیالہ تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے اندر تو ایک پیالہ ہے، وہ بھی معمولی سا پیالہ ہے، جو لکڑی کا پیالہ ہے، اسی کا آپ نے کہا کہ میری دنیا اور آخرت ہے۔ کس طریقہ پر دنیا اور آخرت ہے؟ چنانچہ حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، یہ میری دنیا اس واسطے ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے اور آٹا جب میسر ہو جاتا ہے تو میں اسی پیالے میں آٹے کو رکھ کر کے پانی ڈال کر کے میں اسے گوندھتا ہوں، اس واسطے یہ میری دنیا ہے۔ اور میری آخرت اس واسطے ہے کہ جب مجھے نماز کا وقت آتا ہے اور وضو کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اسی پیالے میں پانی رکھ کر کے وضو کر لیتا ہوں، اس واسطے یہ میری آخرت بھی ہے۔ اللہ اکبر! کس طریقہ پر فکر آخرت تھی، جو ذمہ داری دی گئی تھی، گورنر بنا دیا گیا تھا۔ آج اگر کسی کے ذمے میں، اگر کسی کے حصے میں گورنری آ گئی تو ایسی صورت میں بیت المال کو اپنے باپ کا بامال سمجھتا ہے، اور وہ خود نہیں، خود کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچے اور اپنے خاندان کے تمام لوگوں کے کیا کہتے ہیں بینک کو اور تمام لوگوں کے جیبوں کو بھرنے کی فکر کرتا ہے۔ یہاں تو سعید ابن عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود اپنے اوپر بھی بیت المال کے خرچہ نہیں کیا۔ سواری کی ذمہ داری تھی، سواری لے سکتے تھے، اجازت تھی کہ اگر آپ کو کہیں جانا اور آنا ہے تو بیت المال سے پیسہ لے کر کے آپ سواری لے لو، لیکن اس کے باوجود وہ سواری لینے سے اس واسطے ڈرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اتنی مہنگی سواری اور وہ سواری بیت المال سے جو تم نے لی ہے وہ کیوں لی، اور جب تم لی ہے تو ایسی صورت میں تم اس کا حساب دو۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ صحابی رسول ڈرا کرتے تھے۔ اس واسطے میرے دوستو، جب یہ ایمانداری ان کے اندر تھی، ایسے بادشاہوں کے اندر تو رعایا بھی اسی طریقہ پر ایماندار ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ آپ جائیے گھر جا کر کے آرام کیجئے۔ چنانچہ حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے
اپنے گھر کے اندر آرام کرنے کے لیے، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول کو 2000 درہم، ایک روایت میں ہے کہ 1000 درہم اور 1000 اشرفیاں دو الگ الگ تھیلیوں میں وہ صحابی کو دے کر کے پیچھے بھیجے کہ جاؤ جا کر کے ان کے گھر میں مہمان بننا، اور جا کر کے ان کی حقیقت کو دیکھو کہ واقعتاً وہ ایسے ہی ہیں جیسا میرے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے بیان کر رہے تھے، یا اس کے علاوہ کچھ اور ان کی زندگی ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب وہ صحابی پیچھے پیچھے حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے اور جا کر کے سلام کیا تو ایسی صورت میں کہا کہ میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مبارک ہو ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے گھر میں رات میں ٹھہرایا، رات گزر گئی، چونکہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ ایک دن ایک رات ان کے گھر میں رہ کر کے ان کے ساتھ دیکھنا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے، رات گزر گئی، دن کا جب وقت آیا، کھانے کا جب وقت آیا تو کھانے کے وقت میں حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جو کی روٹی تیار کی، پردے سے باہر کیا، اور خدمت کے اندر روٹی کے اوپر نمک کا ڈلا رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہمان کی خدمت میں جو کی روٹی پیش کی اور کہا کہ ہمارے گھر سالن کے اندر اسی نمک کے اس موٹے موٹے ٹکڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ صحابی بھی تڑپ گئے، ان کی بھی چیخ نکل گئی۔ چنانچہ وہ کھانا جو کی روٹی نمک کے ساتھ ملا کر کے کھایا۔ پورا دن کا عرصہ جب گزر گیا تو رخصتی کے وقت میں آنے کا جب وقت آیا تو ایسی صورت میں 200 درہم کے اشرفیاں وہ تھیلے نکال کر کے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور یہ کہا کہ لو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ان کی چیخ نکل گئی وہ صحابی رسول کی، حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں یہ نہیں لوں گا، میں یہ لے کر کے کیا کروں گا؟ ہمارے گھر کے اندر خود 3.5 سیر جو پڑا ہوا ہے، وہی دنیا ہمارے لیے کافی ہے۔ میں اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں کہ میں ان کو اپنے گھر میں چھوڑوں تو چھوڑوں کیسے، ان کو تقسیم میں کہاں کروں؟ کہیں اگر ان کی موجودگی میں، اس مال کی موجودگی میں، اس جو کی موجودگی میں اگر ہم دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے تو اللہ کے پاس میں کس طریقہ پر حساب دوں گا؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر تھوڑے مال و دولت میں خوش ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تھوڑی نیکیوں میں خوش ہو کر کے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ آج ہم اور آپ اور زیادہ دنیا مل جائے، اور زیادہ دنیا مل جائے، دنوں رات ہم اور آپ محنت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر تھوڑی دولت اور تھوڑی دنیا کے اوپر ہم اور آپ خوش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے نیکیوں کے اوپر ہم سے خوش ہوگا، اور پھر اسی نیکیوں کے بدلے میں اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اصرار کرتے رہے کہ نہیں میں نہیں لوں گا تو اندر سے بیوی نے کہا کیا جی لے لیجئے، امیر المومنین نے آپ کے لیے اتنا پیار سے ہدیہ بھیجا ہے۔ چنانچہ بیوی نے اپنے اوڑھنی کا کنارہ کو پھاڑا، چونکہ آپ نے یہ کہا کہ اے صحابی رسول، امیر المومنین نے 2000 درہم ہمارے پاس بھیجے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر وہ برتن نہیں ہے کہ 2000 درہم کو ایک دفعہ میں لے سکوں۔ اتنی غربت تھی، وقت کے گورنر تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے دنیا کو ذرہ برابر پسند نہ کیا کہ میں دنیا جمع کروں۔ آخرت کی فکر ہمہ وقت ان کے ذہنوں کے اندر لگی رہا کرتی تھی۔ چنانچہ بیوی نے دوپٹہ کا کنارہ پھاڑا اور پھاڑ کر کے بڑھایا کہ لو اس میں لے لو۔ چنانچہ اس میں لے لیا۔ لینے کے بعد وہ صحابی رسول واپس حضرت عمر فاروق کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد سارا واقعہ سنایا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ایک دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ان سے پوچھو کہ امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ عمر آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ صحیح بتلائیے 2000 درہم جو ہم نے آپ کو دیا تھا اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چیخ نکل گئی، روتے روتے یہ کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ کا قاصد یہ مال دینے کے بعد
ہم سے جب واپس ہوا تھا ہمارے گھر سے تو ہماری بیوی نے مدینہ کے گلیوں کے جو یتیم بچے ہیں ان کا ٹھکانہ بتا دیا تھا، جو بیوہ عورتیں ان کا ٹھکانہ بتا دیا تھا، جو غریب و مسکین ہیں ان کا پتہ ہمیں بتلا دیا تھا۔ آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہم نے تمام 2000 درہم کو مکمل طور پہ غریب و مسکینوں کے اندر ہم نے جو ہے واپس ان کو دے دیا، ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ میرے پاس پھوٹی کوری بھی نہیں بچی ہے۔ میں اس طریقہ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، تاریخ شاہد ہے۔ لکھا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بند گئیں، آپ رونے لگے اور روتے روتے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمیر میری یہ خواہش ہے کہ ملک شام کی گورنری پھر سے آپ قبول فرما لیجئے۔ لیکن میرے دوستو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اب نہیں جا سکتا ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں۔ جب ایک بار میں گورنر بنا تھا ہماری زبان پھسل گئی تھی، ہمارے اخلاق بگڑ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے کان کھڑے ہو گئے، آپ نے رک کر کے پوچھا کہ کس طریقہ پر آپ کے اخلاق بگڑے تھے؟ چنانچہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں ایک دفعہ گورنری کی حیثیت میں جب میں تھا تو ایسی صورت میں گورنری کا کام کرتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، میں بہت ہی زیادہ مصروف تھا۔ ایک عیسائی راہب ہمارے پاس آیا اور آ کر کے وہ بزد ہو گیا، انہوں نے اپنی منتیں ہمارے سامنے رکھی۔ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے یہ کہا کہ رک جاؤ، ابھی تم نے تو ہماری زندگی کو حرام کر دیا ہے، ابھی میں مصروف ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آپ سے گفتگو کروں گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، اتنا کہنے کے بعد میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں۔ میں روزانہ رات میں اپنی زبان کو پکڑ کر کے اللہ کے سامنے روتا اور گر گراتا ہوں کہ اے مولا تو نے ہمیں ذمہ داری دی تھی اور تیرا ایک بندہ شجاع کے ایمان والا نہیں تھا، وہ ہمارے پاس انصاف کے لیے آیا تھا، مصروفیت کی وجہ سے میں نے اس طریقہ پر اسے کہا، سخت سست کہہ دیا تھا۔ میں روزانہ روتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، پھر میں اس گورنری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ سوچے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، جن کو اپنے گھر میں ذمہ داری دی ہے، وہ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بنایا ہے تو ایسی صورت میں جو حقوق اللہ نے دی ہے ان حقوق کو ہم صحیح طریقہ پر ادا کرنے والے بنیں اور اپنے زبان کی بول کو میٹھا رکھیں، اور جو بھی ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے میٹھی زبان میں ہم اس سے گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فتوحات کے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے صحابہ کرام تھے جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آج ہم اسی کے امتی ہیں، انہی کے نام لیوا ہے۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں اور آپ کو سونپی ہے، کیا اس ذمہ داری کو ہم اور آپ صحیح طور پہ نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں؟ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ گورنر بن گئے تو ایسی صورت میں مال غنیمت کے اندر کچھ کپڑے آئے، تو ایسی صورت میں جب کپڑے آئے تو آپ نے غربا کے اندر تقسیم کر دیے، اور صاحبوں کے اندر جب آپ نے تقسیم کیا تو ایسی صورت میں کچھ حصہ آپ کے پاس بھی آیا۔ جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، ایک چادر آپ نے نیچے باندھ رکھی ہے، ایک چادر آپ نے بدن کے اوپر باندھ رکھا ہے، نئی چادر ہے۔ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر ٹھہرے تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کہا کہ امیر المومنین معافی چاہتا ہوں، مال غنیمت میں جو کپڑے آئے تھے اس میں سے سبوں کو ایک ایک چادر حصے کی ملی تھی، اور آپ نے 2 چادر لگا رکھے، ان 2 چادر کا پہلے آپ حساب دے دو، اس کے بعد آپ اپنا خطبہ شروع کرنا۔ میرے دوستو حضرت عمر فاروق وہیں پہ رک گئے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے سوال کرنے والوں سے، بلکہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ سے اٹھایا کہ بیٹا اٹھو، اور اٹھنے کے بعد ان لوگوں کے سوال کا جواب دو۔ بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ کی جگہ ممبر کے اوپر آ کر کے ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد یہ کہا کہ لوگوں یاد رکھو ہمارے حصے کے اندر بھی ایک ہی چادر آئی تھی اور ایک چادر ہمارے والد محترم کے حصے میں آئی تھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے والد محترم پابند لگا ہوا چادر اور کپڑے کا استعمال کر رہے ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا باپ وقت کا گورنر ہو اور وہ جمعہ کی نماز میں خطبہ دینے کے لیے جائے تو پابند لگا ہوا کپڑا پہن کر کے جائے، میری غیرت گوارا نہیں کری، اس لیے میرے حصے میں جو چادر آئی تھی میں نے اپنے والد محترم کو ہدیہ میں پیش کر دیا۔ اس واسطے میرے والد محترم
کے پاس 2 چادر، ایک خود کی چادر ہے اور ایک میری چادر ہدیہ کی ہوئی چادر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جب یہ کہا گیا تو مجلس کے اوپر سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ صاحب اٹھنے کے بعد کہا کہ امیر المومنین میں معافی چاہتا ہوں، آپ اس کے بعد اپنا خطبہ شروع کیجئے۔ یہ امیر المومنین وقت کے گورنر ہے، لیکن جب ایسی صورت میں جب خیانت کی ذرہ برابر بھی کسی کو شبہ ہوا کرتا تھا تو ایسی صورت میں وہ پلٹ کر کے پوچھ لیا کرتے تھے۔ آج وہ مسلمان جنہوں نے وقف کی املاک کے اوپر جن لوگوں کو محافظ بنا کر کے ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اگر وہ مسلمان حضرت عمر فاروق کے رعایا کی طرح اگر وہ باگاہ اگر وہ پوچھتی کہ بھائی آپ حساب دو، آپ کس طریقہ پر ان کی ذمہ داری لی ہے اور ذمہ داری لینے کے بعد آپ نے محافظت کس طریقہ پر کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ نوبت ہرگز نہیں آتی۔ جو نوبت جو ہندوستان کے اندر وقف املاک کے ذریعے سے پیدا کیا گیا، انشاءاللہ وہ نوبت کبھی نہیں آتی۔ آج عواموں کی بھی غلطی ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ جن کو بیٹھایا تھا ان سے حساب ہرگز نہیں لیا اور اس کے اندر ان سے چوک ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتوں کے اندر سارے مسلمان پورے ہندوستان کے پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی راتوں میں گشت کرنا۔ راتوں میں وہ گشت کیا کرتے تھے تاکہ جب وہ گشت کریں تو ایسی صورت میں انہیں یہ معلوم ہو کہ کون بھوکا ہے، کن کو مال کی ضرورت ہے، کون کس طریقہ پر پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ رب کائنات کی قسم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ رات کے اندر گشت کر رہے ہیں۔ شہر سے باہر ایک جگہ ایک چراغ جلتا ہوا نظر آیا۔ آپ وہاں پہ پہنچے تو خیمے کے اندر کچھ بچے کے رولے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر جب گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں ہے اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا گیا۔ عمر فاروق نے پوچھا کہ او اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں یہاں پہ پڑاؤ کیے ہوئی ہوں، لیکن میرے پاس میرے بچوں کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین کو کس نے امیر بنا دیا؟ عمر فاروق کو۔ وہ اپنے رعایا کی خبر نہیں لیتا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹے، کہا کہ اماں جان یہیں پہ رہنا، ابھی رکو، میں کچھ انتظام آپ کے لیے کرتا ہوں۔ بیت المال میں آئے، ایک بوریے کے اندر کھانے پینے کی تمام چیزیں لی، اس کو بڑھنے کے بعد اپنے کمرے کے اوپر عمر فاروق رکھ رہے ہیں بڑھاپے کے عمر میں۔ غلام یہ کہتا ہے، خادم یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین رہنے دیجئے، آپ گورنر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، یہ بوجھ ہمارے کمر کے اوپر ڈالنے دیجئے، میں آپ کا خادم ہوں، میں لے کر کے وہ بوڑھی اماں کے گھر خیمے کے اندر جاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ او میرے خادم تو تم ہو دنیا کے اندر، لیکن تم یہ ذمہ داری لو کہ آخرت کے اندر قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے۔ وہاں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، دنیا میں یہ بوجھ مجھے خود اٹھانے دو، چونکہ آخرت میں بھی بوجھ مجھے خود اٹھانا ہے۔ یہ تعلیم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ذمہ داروں کو دیا کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، کیا آپ نے ان ذمہ داری کو لے کر کے کبھی غریب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ بیت المال سے میں تمہیں دوں گا، وقف کی املاک سے جو پیسے آ رہے ہیں اس سے میں تمہارا خرچہ ادا کروں گا۔ کیا کبھی غریبوں کے دروازے پہ یہ لوگ گئے؟ کیا کبھی یتیموں کے دروازے پہ جا کر کے دستک دی؟ کیا کبھی بیواؤں کے دروازے پہ یہ لوگ جا کر کے دستک دیے، ان سے حال پرسی معلوم کی، ان کی ذمہ داری کو اس نے نبھایا؟ اگر نبھایا ہوتا تو یہ نوبت آج ہرگز نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمر کے اوپر وہ تھیلی لے کر کے پہنچے اور پہنچنے کے بعد گھر کے اندر رکھا، چولہا جلایا اور جلانے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے کھانے پینے کی چیزیں رکھی اور بنائی۔ تو خادم کہنے لگے کہ حضور چلیے، اب تو آپ نے لا کر کے دے دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میں ان کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ذمہ داری گورنری کی حضرت عمر فاروق نے نبھائی۔ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی تھی، اس طریقہ پر آپ نے غریبوں کا خیال کیا۔ آج تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہیں، ان سبوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پہ نبھائیں، توبہ و استغفار کریں۔ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے توبہ و استغفار کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ توبہ و استغفار کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے والے بنیں، اور جو بھی طریقہ علماء کرام نے اپنانے کو کہا، پیسفل طریقہ سے احتجاج کرنا، وہ احتجاج بھی کرتے رہے، اللہ سے لو بھی لگاتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی ضرور سنے گا اور ہم سبوں کے حق میں انشاءاللہ فیصلہ ضرور کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق